ابھی پڑھنا ہے، حوالے پہلے دے رہا ہوں، رکھ لو سمیٹ کے، کام آئیں گے کام آئیں گے۔ ایک کتاب کا مانگا تھا، میں 12 کے صدقے 12 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اور یہ صرف ایسے اتنے سے۔ اچھا مزے کی بات ہے، دیکھو بات کیا ہے، ثابت کیا کرنا ہے کہ شہزادے کی شہادت ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو میں ظہور ثابت کر دوں، شہادت تو خود ہی ہو جائے گی۔ جھگڑا تو اسی بات پہ ہے، عصمت کی عمارت جو گری ہوئی ہے لوگوں کی غلط روایتوں کی وجہ سے، وہ اسی لیے ہے نا کہ شکم مادر سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ یہ صریحاً غلط ہے معصوم کا، کیونکہ ظہور ہے، ہم تو اسی بات کے قائل ہیں۔ تو چلو پھر ایک لمحے جلدی سے سن لو، میں اہل تشیع کتابوں کے حوالے دوں تو بات تو اہل تشیع کتابوں کے حوالے دے دی، مزہ تو تب آئے گا جب اس روایت کا حوالہ ہو اور کتابیں ہوں اہل سنت کی۔ مانے بیٹھے ہیں، چھوٹی کتاب نہیں ہے، تیزی سے نام لو، چھوٹی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی کتاب ہے۔ تیزی سے، یہ میں نے صرف رات میں لاہور ہوتا کہیں میرا یہ مجلس کا سلسلہ تو میں گھر سے جلدی سے کتابیں وغیرہ منگوا کے یہاں صرف نام نہیں جو میں نے جمع کیے ہیں کتابیں دکھاتا رہتا تمہیں، لیکن اب یہاں پہ ہوں تو رات مجھ سے یہ فرمائش ہوئی کہ حوالہ دیجیے گا، تو رات سے ابھی تک میں نے جلدی سے ہی کتابوں کے نام اکٹھے کر لیے۔ لو بھائی ایک سیکنڈ، تو یہ جلدی سے لے لو، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور بڑا نام ہے، نویں جلد سمیٹتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ عزیز الدین ابن الاسیر، مسند امام الشہید الشیخ عزیز اللہ کی جلد نمبر 1، یہ ساری اہل سنت کتابیں ہیں۔ لباب الانصاب علامہ ابن فندوق کی جلد نمبر 1، تاریخ کامل بہت بڑی کتاب ہے پھر اہل سنت کی، علامہ ابن الاسیر۔ پھر آ جاؤ صفوۃ الصفوہ علامہ ابن جوزی بڑا نام ہے، پھر ان کی کتاب ہے، تیسری جلد ہے، پھر تیسری جلد ہے الطاہرہ علامہ دولابی کی۔ پھر آ جاؤ سیرت ابن اسحاق علامہ ابن اسحاق کی۔ اب آ جاؤ تیزی سے، جو اہل تشیع بیٹھے ہیں، تمہارے مکتب کی اساس کتاب ہے جس کے بغیر شاید کسی شیعہ کی کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی، بہار الانوار علامہ باقر مجلسی، جلد نمبر 53۔ ٹھیک، ظہور بڑی توجہ، ابھی صرف نام لو، ٹھیک ہے۔ بہار میں لکھ رہے ہیں علامہ باقر مجلسی، جلد 53۔ اچھا اس کے بعد ہدایت الکبریٰ میں علامہ عبد الحسین حمدان نے لکھا ہے اس کو۔ پھر پیام آور عاشورہ سخن فارسی کی کتاب ہے، اس میں لکھا علامہ عطا اللہ مہجرانی، بہت بڑا نام ہے۔ نہج المعرفت، مصباح الشیعہ، چشم عشق، ایسے انبار لگا دوں گا میں جن میں یہ تحریر کیا گیا کہ سرکار محسن ابن حسن کا ظہور کب ہوا آپ بتاؤ۔ غدیر کب ہوئی تھی؟ 18 ذی الحج کو، 3 دن تک غدیر کے میدان میں خیمہ لگا رہا۔ محمد نے تمام 1,40,000 اصحاب سے کہا آؤ آگے علی کے ہاتھ میں بیعت کرو، سب نے علی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی۔ 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا، 18، 19، 20، یہ 3 دن اسی میدان میں بیعت ہوتی رہی۔ یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا، سرکار محسن کا ظہور 22 ذی الحج کو ہوا، کس صورت میں کہ مخدومہ عالیہ نے اپنی آغوش سے محسن کو ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں سے علی کو دیتے ہوئے کہا اے ولی اللہ، حجاب اللہ کی طرف سے غدیر کا تحفہ۔ ہاں بی بی نے دیا، محسن بادشاہ غدیر کا تحفہ تھے، حجاب اللہ سے ظاہر ہو کر ولی اللہ کے لیے غدیر کے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ بادشاہ کا ظہور ہے 22 ذی الحج، اس میں چند کتاب ہے جنہوں نے 24 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ جو مستند ہیں وہ کہتی 22 ذی الحج کو بادشاہ محسن کا ظہور ہوا۔ مشبر مخدومہ کا ایک اسم معلیٰ ہے، حسن اور حسین کو ملا کے نام رکھتے ہو نا، کیا کہتے ہو؟
تو اب آپ کہیں گے جی ایک نقطہ تو یہ بھی رہ گیا، میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے، مجھے پتا اس لیے پہلے جواب دے رہا ہوں کہ حسن و حسین کو ملا کے تو حسنین ہے، آپ کہہ رہے ہیں تیسرے شہزادے نے ظہور کیا، تو پھر تیسرے کو ملائیں گے تو کیا ہوا؟ تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، جب تینوں شہزادوں کا نام ملایا جائے گا حسن، حسین اور محسن، تو بنتا ہے محسنین۔ بی بی کا ایک اسم کتابوں میں ملتا ہے ام الحسنین، حسن و حسین کی ماں، اسی طرح ایک اسم ملتا ہے ام المحسنین، محسنین کی ماں۔ شہزادے کا باقاعدہ ظہور ہے، شہزادے تشریف لائے ویسے ہی جیسے حسن آئے، ویسے ہی جیسے حسین آئے، بالکل ویسے ہی جیسے حسن کے ہاں قاسم آئے۔ ہوئے 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 ہوئے، جو پہنچ گئے ہو میرا سلام ہے۔ بی بی نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو سرکار حسن نے کیا کہا تھا؟ ایک نور کی چادر تنی، کہا جائیے اندر سے لے آئیے۔ ان پہ بشریت کے تقاضوں کا اطلاق نہ کرنا۔ بی بی نے تحفہ دیا تھا محسن، اور اللہ کے اسم کا حامل علی کے بعد محسن آیا۔ میں یہاں فضائل محسن پڑھوں، یقیناً پڑھوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ایک غلط روایت کی دلیل کے ساتھ رد، وہ زیادہ ضروری ہے کہ جو حمل اور سخت والی روایت ہے جو مصائب میں پڑھی جاتی ہے، میں دلیل کے ساتھ اس کو رد کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے جو بات بتائی ہے وہ ثابت تو تبھی ہوگی نا جب وہ رد بھی تو ہو، وہ اپنی جگہ کھڑی رہے تو یہ کیسے ثابت ہوگی؟ آئیے میں آپ کو چال باز مولوی کی عیاری کا منہ بولتا ثبوت دکھاؤں۔ حمل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، اور سخت عربی کا۔ اردو بذات خود کوئی زبان نہیں ہے۔ دیکھو میں نے پہلے آپ کو پوری مجلس سنا دی، مجھے پتا تھا یہاں رک کے تم تک پیغام پہنچانا، اس لیے اب آخر میں اس کو ایسے ہی سننا، اسی تسلسل سے ہم مسائل میں داخل ہو جائیں گے، توجہ رکھنا۔ یہ اردو تو بذات خود کوئی زبان ہی نہیں ہے نا، مختلف زبانوں سے الفاظ کو مستعار لے کر ایک زبان بنی جسے اردو کہتے ہیں۔ اس کے معنی لشکری کے ہیں، فارسی کے، عربی کے، سنسکرت کے لے کے بنا دیے ترکی کے۔ تو یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، حمل بھی اور سخت بھی، لیکن ان دونوں بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے میں رد پیش کر رہا ہوں۔ ان دونوں لفظوں کی جو منسوبیت ہے نا، وہ مستور کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حمل تو اس سے ہمارے ذہن میں مستور کی ایک خاص کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ شکم کے ساتھ حمل کی کیفیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک جڑا ہوا ہے نا سلسلہ۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سخت تو وہ بھی اسی کیفیت سے جڑا ہے، یعنی کہ جب کسی مستور کا حمل گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سخت ہو جانا۔ لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ اصل بات تو تبھی ہوگی نا قبلہ، علمی جواب تو تبھی ہے، یہ تو ایک مستور کی کیفیت کے ساتھ جڑ گئے، ان کے کوئی معنی بھی ہوں گے۔ قبلہ عربی میں حمل کہتے ہیں اٹھا لینے کو، حمل کے اچھا میں کوئی جنگل میں خطاب کر رہا ہوں، آج کل تو گوگل کے ذریعے ہر بندہ ہی آدھا مولوی بنا ہوا ہے، آپ ٹائپ کر کے دیکھ لیں حمل کے کیا معنی ہے، اردو میں بتا دے گا۔ حمل کے معنی ہیں اردو میں اٹھا لے، یعنی یہ اچھا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آسانی سے سمجھو گے، دونوں کے مطلب سمجھ جاؤ گے۔ یہ میں نے یہاں پڑا ہوا ہے نا، یہ رومال میرا، یہ میں نے رومال کو اٹھایا تو میں نے رومال کو حمل کیا، اٹھا لیا، اور یہ سخت ہو گیا۔ سخت کہتے ہیں گر جانے کو، یعنی جو شے اٹھائی ہو اگر وہ اٹھائی شے گر جائے تو اسے سخت کہتے ہیں۔ اگر حمل کے معنی مولوی بضد ہے کہ اس نے شکم مادر سے ہی لینے ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے کے جائے گا جہاں اللہ فرشتوں کے لیے کہہ رہا ہے حاملان العرش۔ شاباش جی، زندہ باد، جیو سیدہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے، حاملہ
रहमानुल अर्श, अर्श को उठाए फरिश्ते, फरिश्तों ने पेट में उठाया हुआ अर्श को, जाहिल ना हो तो हाथों से उठा रखा ना, परों पे उठा रखा ना, उठाने को हमल कहते हैं। उठाया हुआ जब गिर जाए तो उसे सख्त कहते हैं। मौलवी ने डंडी ये मारी, पूरी रिवायत को जब उर्दू में बयान किया तो सारी रिवायत को उर्दू में बयान किया, हमल को जानबूझ के हमल पढ़ा और सख्त को जानबूझ के सख्त पढ़ा, ताकि सुनने वालों के जहन में हमल से मुराद शिकम आए कि दरवाजा गिरा और शिकम मादर से सख्त हो गया ना। सरकार मोहसिन को पाक बीबी ने अपनी आगोश में उठाया था, हमल किया था, वो गिरे। यहां पे उठा रखा था, आगोश मादर में थे। बादशाह सरकार ने जब मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है तो उस मस्जिद नबवी की तामीर में मौला मोहम्मद भी खुद मौजूद थे। तरफैन की रिवायत कहती है बादशाह मोहम्मद ने भी खुद मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। यह बताया आपको आज तक किसी ने कि बादशाह मोहम्मद ने मस्जिद का कौन सा हिस्सा बनाया? तमाम असहाब ने दीवारें खड़ी की, छत खड़ी की, अलग अलग सहन बनाए, अलग अलग। बादशाह मोहम्मद ने क्या बनाया? मस्जिद में एक होती है मेहराब, ये मस्जिद अब ये नमाज होती है ना, ये मेहराब कहाँ? जहां पेश नमाज खड़े होके जमात करवाता है उसे बोलते हैं मेहराब। मालिक मोहम्मद ने मस्जिद नबवी की मेहराब तामीर की थी अपने हाथों से। वो जो मेहराब तामीर की थी आज के दौर में, उसी वक्त में, उसके बाद उस मेहराब का एक नाम रखा गया था। उसे आप तो मेहराब कहते हैं ना, लेकिन उसे मेहराब नहीं कहते थे, उसका नाम खुद मौला मोहम्मद ने रखा। जानते हैं क्या? आज भी वो जगह मौजूद है, उसी नाम से मौजूद है। मालिक मोहम्मद ने वो जगह तामीर करने के बाद उसे नाम दिया रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना के मायने जन्नत का बाग, जन्नत का टुकड़ा, रियाजुल जन्ना। ये जो रियाजुल जन्ना है ये मालिक मोहम्मद के हाथ का तामीर किया हुआ है। जमाना परेशान रहा इस वक्त तक कि बादशाह मोहम्मद ने पूरी मस्जिद नबवी में से सिर्फ इसी हिस्से को क्यों तामीर किया। लोग यही समझते रहे शायद इसलिए कि बादशाह मोहम्मद ने यहाँ खड़े होकर इमामत करवानी थी, अस्सलात ने सलात कायम करवानी थी, इसलिए यहाँ खड़े होकर मेरे बादशाह ने वो तामीर किया। लेकिन राज कब खुला? राज खुला जब सरकार मोहसिन की शहादत हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार मोहसिन की तदफीन इसी रियाजुल जन्ना में हुई है। आखिरी जवाब भी दे दिया मैंने आपको, क्योंकि ये मेरे गले पे कर्ज था। और तदफीन किसने की है? मौला हुसैन ने।